اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں اس ٹاپک پر آپ حضرات کی خدمت میں ماشاءاللہ کئی بیان گزر چکے ہیں، اور کل کا بیان اور آج کا بیان مخصوص ہے مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین ولی المسلمین امیر البررہ قاتل الفجرہ علی ابن ابی طالب غالب کل غالب۔ ان کے حوالے سے کل کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ نے وہ امتیاز مولائے کائنات کو دیا کہ جو کائنات میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا ہے، اور علی ابن ابی طالب کو کعبے میں پیدا کر کے اللہ نے ہر مسلمان کو کعبے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر علی والا ہوگا تو کعبے کی طرف متوجہ ہوگا، اور اگر علی والا نہیں ہوگا تو کعبے سے غافل ہوگا۔ اب اگر آپ علی والے ہیں تو آپ کو مسجد سے، کعبے سے، نمازوں سے، سجدوں سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا مولا پوری کائنات میں دو جگہ سب سے زیادہ پاک ہیں۔ ایک تو مسجد سب سے زیادہ پاک ہوتی ہے، اور مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد، سب سے عظیم مسجد اگر آپ دیکھا جائے تو اس طرح لگا لیجئے کہ ایک مسجد وہ ہے جو محلے میں ہے، اس کا مقام اور ہے۔ ایک مسجد وہ ہے کہ جس میں جمعہ ہوتا ہے، اس کی عظمت اور ہے، جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ ایک مسجد وہ ہے کہ جس میں پورا شہر آتا ہے۔ ایک مسجد وہ ہے کہ جو مثلاً کسی صحابی سے منسوب ہے تو اس کا رتبہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مسجد، اور چار مسجدیں ایسی ہیں جو پوری کائنات میں سب سے بہتر ہیں۔ مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد الحرام ہے۔ تو اب آپ اس طرح چلیے
کہ محلے کی مسجد بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ احترام ہے۔ تمام گھروں میں سب سے زیادہ پاکیزہ گھر مسجد کہلاتا ہے۔ مسجد کے بعد درجہ آتا ہے جامع مسجد کا، جامع مسجد کے بعد درجہ آتا ہے وہ مسجد کی جو کسی صحابی سے منسوب ہو، اس کے بعد درجہ آتا ہے پورے ورلڈ میں، پوری کائنات میں سب سے بہتر ہیں 4 مسجدیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ ہے، اسی طرح مسجد نبوی ہے، مسجد الحرام ہے۔ تو ساری مسجدوں میں بہتر 4 مسجدیں، 4 مسجدوں میں سب سے بہتر پھر اب آپ دیکھیے تیسرے نمبر پہ آتی ہے مسجد نبوی۔ ساری مسجدوں کا اگر مقابلہ کرایا جائے تو پوری کائنات میں سب سے عظیم مسجد ہے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کے بعد جس مسجد کا نمبر آتا ہے وہ ہے مسجد الحرام، اور پھر مسجد الحرام کے بعد جو سب سے عظیم اور سب سے پیاری اور سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ، اور پھر خانہ کعبہ میں جوف کعبہ۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی پورے ورلڈ میں سب سے بہتر ہے مسجد، مسجدوں میں سب سے بہتر ہیں 4 مسجدیں، 4 مسجدوں میں سب سے بہتر ہے پھر مثلا مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد الحرام، مسجد الحرام سے بڑی کوئی مسجد جو مکے میں موجود ہے اس سے بڑی، وہ جو چاروں طرف ہے خانہ کعبہ کی مسجد الحرام، تو اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں، اس سے بڑی کائنات میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے مقدس جگہ، سب سے پروقار جگہ، سب سے عظیم جگہ اگر کوئی ہے مسجد الحرام ہے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ مسجد الحرام میں بھی سب سے بہتر وہ جگہ ہے جہاں کعبہ ہے، اور پھر کعبے میں بھی کعبے کا سینٹر۔ اسی لیے میں نے لفظ روکا تھا، ماشاءاللہ جتنے لوگ آنے تھے اور جن کو مجھے سنانا تھا اور جب میں تو تمہید ختم کرنی تھی وہی کہنا چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں پیدا نہیں ہوئے، مسجد کوفہ میں پیدا نہیں ہوئے، مسجد الحرام میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور کعبے میں بھی باہر پیدا نہیں ہوئے، کعبے کے سینٹر میں، جو اسے کہتے ہیں عربی میں جوف کعبہ۔ اور علماء ہمارے فریقین، دونوں مذہب کے علماء ہمارے، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لم یولد قبلہ ولا بعدہ سوا۔ علی ابن ابی خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جس میں نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تواترت الاخبار، اخبار متواتر ہیں، حدیثیں متواتر ہیں، حدیثیں کہتی ہیں کہ علی سے پہلے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا اور علی کے بعد بھی کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ یعنی یہ شرف اور یہ امتیاز صرف تمہارے مولا کو ملا ہے، صرف مولا الموحدین کو ملا ہے، صرف امیر المومنین کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ کہ سب نے لکھ دیا، یعنی کسی کی کتاب میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کتابوں کے میں ڈھیر لگا سکتا ہوں، انبار لگا سکتا ہوں، جس میں بس یہ ہے کہ نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ علی کے بعد۔ اور ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ جو محفل میں شروع میں آ گئے تو انہیں تحفہ تو مل جائے شروع میں آنے کا۔ ابن سباغ مالکی بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑا عجیب منظر کشی کی، وہ یہ کہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں، جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ سب سے محترم، جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ محترم، جس وقت میں پیدا ہوئے وہ وقت محترم، جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ محترم، جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر محترم، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ محترم، جس نسل میں پیدا ہوئے وہ نسل محترم۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔
لفظ دیکھیے آپ کیا کہتا ہے کہ مولود پاک از نسل پاک در مقام پاک، یعنی پاکیزہ جگہ. اب آپ اس طرح کر لیجئے، رجب کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ، تو مہینہ محترم. مہینے میں پھر ایام بیز، 13 رجب، تو وہ زمانہ محترم. دنوں میں سب سے بڑا دن جمعے کا، تو جمعہ محترم. جمعے میں بھی سب سے بہترین وقت صبح کا، تو وہ وقت محترم. مہینہ محترم، دن محترم، وقت محترم. شہر سب سے بڑا مکہ، مکے سے بڑا کوئی شہر نہیں ہے، سب سے پہلا شہر ہے مکہ، تو مکہ محترم، جس کی گلیوں میں نبی چلے ہوں، اسی لیے اس کی گلیوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے. اے میرے نبی، ہمیں آپ کی قسم، اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم. تو لہذا مکہ محترم، مکے کی گلیاں محترم. اس کے علاوہ مکے میں سب سے عظیم جگہ مسجد الحرام، وہ دیکھیں اس کے کلام کی تشریح کر رہا ہوں میں، کیا کہتا ہے، کہتے ہیں وہ محترم. اور پھر کعبہ محترم، اور کعبے میں جوف کعبہ، جو لفظ روایت میں استعمال ہوا ہے، جوف یعنی درمیانی، سینٹر. یہ سینٹر میں کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کعبہ روئے زمین پہ بنا ہے، یہ بیت المعمور کی شبیہ ہے، بالکل اس کے اوپر ہے بیت المعمور. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، بیت المعمور 4تھے آسمان پہ، اس کے بالکل سیدھ میں کہہ لیجئے آپ، وہ ہے خانہ کعبہ. وہاں یہ عجیب و غریب شخصیت ہمارا مولا علی دنیا میں تشریف لائے. اور موضوع گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کل کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ اصل میں بتوں کی عبادت کرنے کے لیے گئی تھیں، بتوں سے دعا کرنے کے لیے گئی تھیں، چونکہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. کل مجھ سے ایک میرے بھائی نے سوال کیا کہ یہ بتوں کے بارے میں بتائیے، وہ تو جب بت تھے تو نجس تھا. دیکھیے نجاستیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں. ایک تو غصبی جگہ بھی نجس ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے نجس نہیں ہوتی کہ ہاتھ لگا دیجئے تو نجس ہو جائے گا ہاتھ، بات سمجھ رہے ہیں. اور ایک نجاست وہ ہوتی ہے کہ ادھر ہاتھ لگایا ادھر نجس ہو گئی. تو اس معنی بت تو تھے، اوپر لگے ہوئے تھے بت، لیکن اس معنی میں کعبہ نجس نہیں تھا. اس لیے کہ جسے ابراہیم اور اسماعیل پاک کر کے چلے گئے ہوں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یہاں روکوں گا اپنے مجمع کو. یہ اعتکاف کی مدت 3 دن یا 10 دن، اتنے ہی دن اعتکاف کرتا نا، ماشاءاللہ آپ بھی کرتے ہوں گے. جامع مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. مسلمان کا بڑا احترام ہے کہ وہ اچھا مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہوتا. یہ مسئلہ تو ماشاءاللہ نالج میں ہے آپ کی. اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے، خانہ کعبہ میں کس نے اعتکاف کیا ہے؟ جناب آدم نے اعتکاف نہیں کیا، جناب نوح نے اعتکاف نہیں کیا، جناب موسیٰ نے اعتکاف نہیں کیا، جناب عیسیٰ نے اعتکاف نہیں کیا، سرکار نے اعتکاف نہیں کیا، کسی ولی نے اعتکاف نہیں کیا، کسی نبی نے اعتکاف نہیں کیا. اگر اعتکاف کیے ہیں تو مسجد میں کیے، کعبے کے اندر، کعبے کے اندر کسی نے آج تک اعتکاف نہیں کیا. اور قرآن کہتا ہے اے میرے نبی ابراہیم و اسماعیل میرا گھر پاک کرو. طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے تو رکوع کرنے والے ہزاروں ملے، سجدہ کرنے والے کروڑوں ملے، طواف کرنے والے اربوں ملے، مگر اعتکاف کرنے والا کوئی نہ ملا. اگر آپ
تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس لفظ کی عزت کو رکھ لیا ابو طالب کے حرم نے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. بھائی دیکھیں جتنی اچھی میں نے فضیلت بتائی ہے اتنی اچھی صلوات کو بھیجنی پڑے گی آپ کو. اللہم محمد خدا کی قسم یہ جشن پوری دنیا دیکھ رہی ہے, نہ جانے کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا نصیب ہے کہ آپ ڈائریکٹ سن رہے ہیں اس کو. کتنا عظیم جشن ہے, بس وہ سن لیجئے. تو خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے. وہ تو بت رکھے ہوئے تھے, بتوں کی عبادت کرنے کے لیے آئی تھیں. چلیے بھائی, اچھا دیکھیں میں اپنے شیعوں سے, اپنے جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے اگر کوئی اعتراض ہو تو اس پہ آپ بلا وجہ غصے نہ ہوا کریں, اور نہ آپ لان تان پہ آیا کریں. اور جہاں کسی نے کوئی ارے ملعون ہے لعنت کرو بھائی, ادھر کسی نے کچھ کہا ارے بھائی تو ملعون ہے. اسی لیے ہمارے جوان لڑکوں نے سوال کرنے چھوڑ دیے, اس لیے کہ اگر ذاکر اور عالم کے پاس بھی سوال کرنے جاتے ہیں تو ہمیں الٹا لٹکا دیتا ہے وہ. ہم آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا, اتنے سال سے آپ شیعہ ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا, اور آپ تو مقصر ہو گئے ہیں. آپ اور بیچارہ کیا کرتا ہے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل رہنا بہتر ہے. اپنی حقیقت ان سے کھلواؤں, یہ ہمارا مزاج ہو گیا. ماحول آپ نے خراب نہیں کر رکھا ہے, ماحول ہم نے خراب کر رکھا ہے. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. ذلت العالم تفسد العوالم, ایک عالم بگڑ جائے تو پوری دنیا بگڑ جاتی ہے. ہم بگڑ گئے ہیں, سوال کا جواب ہم دینا نہیں چاہتے, تھک گئے ہیں. ارے بھائی وہ بھی تو بیچارے بیٹھے بیٹھے تھکے ہیں جو آپ کو سن رہے تھے. نہیں, سوال کی کوئی سوال نہیں کر سکتا. علامہ صاحب ہیں, پہلے تو دیگ سے زیادہ چمچے گرم وہ ہو جاتے ہیں جو بلانے والے ہیں. ہاں بلکہ دیگ تو ٹھنڈی ہوتی ہے, چمچہ زیادہ گرم ہوتا ہے. ہمارے جناب ہیں, ہمارے قبلہ, کوئی نہیں مل پائے گا. ارے نبی سے ملنا آسان ہے, رسول سے ملنا آسان ہے, اہل بیت سے ملنا آسان ہو گیا, مگر نہیں تو ذاکر صاحب سے نہیں مل سکتے آپ. بڑا ٹائم قیمتی ہے ان کا, ان کے پاس وہ پوچھنے نہیں دیتا آپ کو کچھ. اسی لیے جو منہ میں آ رہا ہم بکے جا رہے ہیں, آپ سن کے چلے جا رہے ہیں, چونکہ سوال کا موقع نہیں ہے. تو اب ایک سوال ہوتا, سوال ہے یہ بھائی, کوئی بھی آپ سے کہتا ہے بھائی جب خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور جناب فاطمہ بنت اسد گئی ہیں اور پورا مکہ جو ہے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا, تو آپ کیسے جواب دیں گے اسے؟ اب آپ نہ گالیوں سے جواب دیں گے. دیکھیے آل محمد کا مذہب اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کا جواب گالیوں سے نہیں دیا جا سکتا. ہمارے مذہب میں ہر چیز کا ریزن موجود ہے, ہر چیز کی علت موجود ہے, ہر سوال کا جواب موجود ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا جواب اسلام میں نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے وہ مجھے معلوم نہ ہو, وہ آپ کو معلوم نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, کتابوں میں ہے, مجتہدین جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں. نہیں معلوم ہے تو پوچھ کے بتا دیجئے. اما سلونی کا دعویٰ صرف مولود کعبہ کو زیب دیتا ہے, اسکول کے پڑھے ہوئے عالم کو زیب نہیں دیتا. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اور ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں تو ایسا لگے نا جیسے جشن کی صلوات ہے بھئی. یہ اللہم صلی علی محمد وعجل وعجل فرجہم. ہاں تو مطلب کیا ہے پھر سنیے. ہو سکتا ہے جواب ہمیں معلوم نہ ہو, لیکن جواب تو ہے شریعت میں. بھائی جنہوں نے 12 اور 14 کو مانا ہو تو 12 اور 14 سب کچھ بتا کے گئے ہیں یا نہیں؟ تو جب سب کچھ بتائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو مجھے تلاش کرنا. وہ کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں تو بتوں کی عبادت کرنے آئیں. اب ایک لمحے کے لیے آپ مان لیجئے, ایک لمحے کے لیے آپ مطلب جس طرح کہتے ہیں خدا کا شریک ہے, کہا بھئی اگر فرض کر لیے ہے تو اس کے نقصانات, اب ہم آپ کو نقصان بتاتے ہیں. فرض کر لیا اگر یہ بھی ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے کے لیے گئیں, تو مجھے آپ یہ بتائیے یہ بت توڑے کس نے پھر؟ دیجئے جواب اس کا. بت کس نے توڑے؟ مولا علی نے توڑے.
تو اب فاطمہ بنت اسد کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں ہر مسلمان کو کہ شہزادی آپ نے وہ بیٹا دیا کہ جس نے بت توڑ دیے، ورنہ اگر وہ بت آج کے زمانے تک رہ جاتے تو ہر مسلمان کی نماز مشکوک، ہر مسلمان کا سجدہ مشکوک، ہر مسلمان کا رکوع مشکوک۔ کروڑوں سلام کرو علی کو کہ تم سب کی نمازوں کو بچا کے لے گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ سمجھے؟ تو یعنی ہماری نمازیں آج کیوں محفوظ ہیں؟ اس لیے کہ علی نے بت توڑ دیے۔ ہمارے جو سجدے ہیں کیوں محفوظ ہیں؟ علی نے بتوں کو نکال دیا۔ تو احسان ہے۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ نہیں، پورے عرب، پورے مکے میں ہر قبیلے کا بت موجود تھا۔ پوری ہسٹری پڑھ لیجئے تو بتوں کے نام بھی موجود تھے اور وہ خاندان بھی موجود تھے۔ اس خاندان کا بت یہ ہے، اس خاندان کا بت یہ ہے، اس خاندان کا بت ہے۔ پورے مکے میں ایک ہی خاندان ایسا تھا جس کا کوئی بت نہ تھا، اور وہ تھا ابو طالب کا خاندان۔ تو پہلے تو اس خاندان، اس لیے کہ خدا بھی بٹے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں خدا بھی بٹے ہوئے تھے۔ یہ اس قبیلے کا خدا ہے، وہ اس قبیلے کا خدا ہے، وہ اس خاندان کا خدا ہے۔ سمجھے آپ؟ اچھا یہ بتائیے، جو آدمی خداؤں کو بھی بانٹ لے، تو اگر ہم مولویوں کو بانٹ لے تو کیا جا رہا بھائی؟ تو خدا بانٹ لیے، خدا پارٹی بن گئے بیچارے، خدا بٹ گئے۔ تو اب آپ دیکھیے، اسی لیے عباس ابن عبد المطلب، جناب ابو طالب کے بھائی، علی کے چچا، اور ایک ہے یزید ابن قانب یا قینب، اور روایت کا حوالہ سن لیجئے پہلے، علامہ ہلی 1، علامہ مجلسی 2، علامہ شیخ صدوق 3، شیخ توسی 4، اسی طرح کتابوں کا سن لیجئے، ہزاروں کتابوں سے میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مطلب ایسا نہیں کہ ایک آدمی موجود ہے، جس نے بھی مولا علی کے اوپر کتاب لکھی، اور میں نے مذہب شیعت کی ریڑھ کی ہڈی جو 5 علماء ہیں، شیخ صدوق نے بھی لکھا، شیخ توسی نے بھی لکھا، شیخ مفید نے بھی لکھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا، ان سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے وہ سنیے اب انشاءاللہ، جشن تاکہ نسلوں تک یاد رہے آپ کے، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں، ابو طالب کے بھائی، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میری طرح متوجہ ہو جائیے بھائی، ایک بھی ذہن ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہسٹری بڑی بھاری ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، یزید ابن قینب اور عباس ابن عبد المطلب، اور روایت کرنے والے ہیں 6 امام۔ دیکھیں، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بڑی محنت میں بھی کر کے آیا ہوں، محنت سے ہی آپ کو سناؤں گا۔ تو وہ 5 کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی، اور وہ آہستہ 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 کعبے کی طرف بڑھیں۔ اب جب ہم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو جتنے بھی ہم لوگ متوجہ تھے، جیسے آپ کبھی روضہ امام علی میں بیٹھتے ہیں اور کبھی وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھتے ہیں صحن میں، اور کوئی خاتون آئے اکیلی، اور اس حال میں آئے کہ جس حال میں عورتیں نہ نکلیں، وہ آئیں، اور آنے کے بعد دیوار کعبہ کے قریب کھڑی ہوئیں، کعبے کی دیوار کے پاس کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے اپنے کو کعبے سے مس کیا۔ بھائی یہیں سے اندازہ لگا لیجئے، نجس ہوتا تو مس کیوں کرتی؟ بات سمجھ رہے؟ کعبے کی دیوار کو، سنیے بھائی، کعبے کی دیوار کو مس کیا انہوں نے اپنے بطن مبارک سے۔ اب ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے غور سے سنا فاطمہ بنت اسد کہتی کیا ہیں۔ اب میں وہ عربی سناتا ہوں آپ کو، شارجہ والوں اور جو میرے ناظرین ہیں، جو علماء نے اپنی اپنی کتاب میں اور 6 امام نے بیان کیے،
وہ ہسٹری سنیے کیا ہے کہ جب وہ دیوار کے قریب گئیں تو انہوں نے ایک لفظ کہا، یا رب، اے میرے پالنے والے، انی مومنۃ بکا، میں تجھ پر ایمان لائی، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ كُتُبٍ وَرُسُلٍ، اور جو بھی تیری طرف سے آیا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، میری محنت کی تھوڑی سی قدر کر لیجئے گا۔ کیا؟ انی مومنۃ بکا یا رب، اے میرے پالنے والے۔ اما بت رکھے تھے اندر، یہ ہاتھ اٹھاتی ہے آسمان کی طرف۔ اب وہ جواب آ رہا نہیں۔ علی کی ماں جانتی تھی کہ میرے چاہنے والوں کے دل توڑے جائیں گے یہ کہہ کے کہ میں اس لیے آئی تھی، لہذا پہلے ہی انہوں نے داخل ہونے سے پہلے کیا کر دیا؟ انی مومنۃ بکا، میں تجھ پر ایمان لائی۔ خالی تجھ پہ ایمان نہ لائی، وَبِمَا جَاءَكَ مِنْ عِنْدِكَ، اور جو تیری طرف سے آیا۔ تیری طرف سے کیا آیا؟ من کتبن و رسولن، جو تیری طرف سے کتابیں آئیں، جو تیری طرف سے رسول آئے۔ پھر فرماتی ہیں بِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، اس کتاب کی قسم جو تو نے نازل کی ہے، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنبِيَائِكَ وَبِكُلِّ رُسُلٍ أَرْسَلْتَ، اور ہر وہ رسول جس کو تو نے بھیجا، یعنی سارے رسولوں پر ایمان لائی، ساری کتابوں پر ایمان لائی، جو کچھ بھی تو نے بھیجا یعنی تجھ کو بھی مانا، اور جو تو نے بھیجا، زور سے بولیے، کتابوں کو بھی مانا، رسولوں کو مانا۔ بتائیے یہ کون ہے؟ ایسا جملہ کوئی بت والا کہہ سکتا ہے؟ بتوں نے کون سی کتاب بھیجی تھی؟ کون سے رسول بھیجے تھے؟ نہیں، پہلا تو لفظ اپنے عقیدے کا اظہار کعبے میں جانے سے پہلے کر دیا۔ انی مومنۃ بکا، تجھ پہ ایمان لائی، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ، جو تیری طرف سے کتابیں آئی ان پہ ایمان لائی، جو تیری طرف سے رسول آئے ان پہ ایمان لائی۔ یہیں نہیں رکی علی کی ماں، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے دادا ابراہیم کی بات کی جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے۔ ارے ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر اللہ۔ ایک اچھی سی اور بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر اللہ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ میری طرف؟ کیا؟ تجھ پہ ایمان لائی، کتابوں پہ ایمان لائی، رسولوں پہ ایمان لائی، اپنے دادا ابراہیم کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ وَأَنَّهُ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ، تیرا گھر انہوں نے بنایا۔ یہ ساری ہسٹری علی کی ماں کو معلوم ہے۔ وَأَنَّهُ بَنَا، اور بے شک میرے دادا نے۔ کس کے دادا نے؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرے دادا نے۔ دادا کون ہے؟ ابراہیم۔ میرے دادا ابراہیم و اسماعیل نے یہ گھر بنایا تھا، اس نے تیرا گھر بنایا۔ پھر جملہ سنیے، یہاں بیان تھوڑا سا اب ہو گیا، اس کے بعد کہتی ہیں وَبِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، تین وسیلے دیے، وَبِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، تجھے اس گھر کا واسطہ، وَمَن بَنَاهُ، جس نے یہ گھر بنایا اس کا واسطہ، وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن مبارک میں ہے۔ ارے ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ سنیے آپ غور سے، سنیے، بڑی ہسٹری عجیب ہے۔ پھر سنیے، بحق ھذا البیت، اس گھر کا واسطہ، اس گھر کا واسطہ اس وجہ سے دیا تاکہ علی کا کوئی چاہنے والا گھر کی عظمت کو کم نہ کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس گھر کا واسطہ، اور خالی گھر کا واسطہ نہیں، وَمَن بَنَاهُ، جس نے اس گھر کو بنایا، کس نے بنایا؟ یعنی ان کا واسطہ۔ وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ،
اس بچے کا واسطہ جو میرے پہلو میں ہے، یونسنی و یکلمنی، جو میرے بطن مبارک میں رہ کے مجھ سے کلام کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ سوتے ہی رہ گئے جملے کے اوپر، کیا کہا؟ اس بچے کا واسطہ جو پیٹ میں رہ کے مجھ سے کلام کرتا ہے۔ کب؟ جب بھی میرا دل گھبراتا ہے تو پیٹ سے آواز آتی ہے۔ پوری کائنات میں ایسے بچے میں نے دو دیکھے، ایک تو یہ بچہ، آئیے، رسول اسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، خدیجہ نے دروازہ کھولا، ایک مرتبہ دیکھنے لگے رسول چاروں طرف، خدیجہ جب میں دروازے پہ تھا تو کسی سے بات چیت کی آواز آ رہی تھی، گھر میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ وہ جو میرے بطن مبارک میں ہے وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اب سمجھے نبی نے کیوں فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ واجل ایک صلوات اور بآواز بلند۔ سنیے غور سے، یا تو زہرا نے کلام کیا ماں کے پیٹ میں یا علی نے کلام کیا، تو اگر ہم ظہور اور نزول مان لیں تو یہ سارے فضائل ختم ہوتے یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ سازش ہے، یہ مولائیت کا غلاف پہن کے آل محمد کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، یہ سارے فضائل ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر نازلی کرنا تھا تو ابو طالب کی ضرورت کیوں ہے؟ فاطمہ بنت اسد کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی نازل تو نزول میں ماں باپ کی شرط تھوڑی ہے، جو چیز نازل ہوتی ہے اس کے ماں باپ نہیں ہوتے، نہ اس کے پھر اولاد ہوتی۔ تو یہ دیکھیے، اب سنیے، اس مولود کا واسطہ جو مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اے شہزادی ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آپ علی کی ماں ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کعبے کا واسطہ سمجھ میں آتا ہے، جس نے بنایا نبیوں کا واسطہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بچہ ابھی تمہارے بطن مبارک میں ہے، اس کا واسطہ کیوں ہے؟ کہا میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتی ہوں، وہ اور ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد مشکل کشا ہوتے ہیں، میرا لال وہ ہے جو پیدا اس سے پہلے بھی مشکل کشا ہے۔ یہ میرا لال ہے جو ماں کی مشکل کشائی کر رہا ہے۔ لما یسرت یا یسرت علیہ ولادتی، یہاں بھی ولادتی کا لفظ ہے، چھٹے امام استعمال کر رہے ہیں۔ بتائیے کوئی شاعر کرے تو جب کوئی مسئلہ ہے، کوئی مولوی کہے جب کوئی مسئلہ ہے، ولادتی کا لفظ چھٹے امام نے کہا ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑا لفظ کون لائے گا آپ کو؟ بتائیے نا بھیا آپ، یا تو آپ یہ کہیے ہم اہل بیت سے بڑے عالم ہو گئے آج کل پڑھ لکھ کے، چونکہ اہل بیت واٹس اپ نہیں چلاتے تھے، ہم واٹس اپ چلا رہے ہیں، وہ گوگل نہیں چلاتے تھے، انٹرنیٹ نہیں چلاتے تھے، وائی فائی اس زمانے میں نہیں تھا۔ ارے بے وقوف ہو، ان کے پاس اس سے ہائی لیول کا وائی فائی تھا، اس کا نام ہے عصمت۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ خوش ہو رہے ہیں موبائل لے کے ہاتھ میں، ہم ذرا بڑا ترقی کر لیے۔ ارے معصوم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے کل کہا خارجی بنو گے۔ ولادتی، اس بچے کی ولادت کو آسان کر دے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب کہ جیسے ہی دعا کی ویسے ہی دیوار پھٹنی شروع ہوئی، اور دیوار میں ایسا در بنا کہ ہم کانپ رہے ہیں کبھی ان کے اوپر نہ گر جائے، مگر حیدر کرار کی ماں نہیں کانپی، وہ بغیر خوف کھائے اندر چلی گئی تو دیوار ایسے پھر مل گئی۔ اچھا اب آپ انصاف سے بتائیے، وہ جو تھے وہ دوڑنے لگے، بھائی نئی بات ہوئی ہے نا، اگر تمہاری یہاں شارجہ میں، شہر میں، انڈیا پاکستان میں ایسا واقعہ ہو جائے کہ دیوار پھٹ جائے، پھر دیوار خود بخود جڑ جائے، ہم تو ویسے ہی معجزے کے اتنے زیادہ قائل ہیں کہ کچھ بھی جھوٹی کوئی خبر بتا دے،
مثلا ہمیں کوئی خواب میں ہی آ کے کہہ دے میں نے یہاں دیکھا کہ اس پیڑ پہ کچھ ہے، تو ہم تو اسی پہ لگ جاتے ہیں، لگتے ہیں بھائی ہماری عقیدت ہے۔ اب میں آپ کی عقیدتوں پہ نہیں بول رہا ہوں بھائی، ابھی تو مجھے پڑھنا ہے تمہارے درمیان۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ آل محمد والو، علی والو، 13 رجب کو علی سے ایگریمنٹ کرو۔ آل محمد کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں کرنے والے نہیں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس لیے کہ جس چیز کو بھی آل محمد کرتے ہیں اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کا ریزن ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر جی میرے گھر میں ایک آدمی کا ایک گھر تھا ہندوستان میں، بیچارے کا ایک گھر، 2 گھر کا بھی نہیں، جب 2 گھر کا ہے تو سمجھ میں آیا تھا، ایک گھر، اور مولا پھر کے چلے گئے اس کے گھر میں، آئے اور رکھ کے چلے گئے، قدم جما کے چلے گئے۔ اچھا یہ بتائیے یہ غریب کہاں جائے بیچارہ اب؟ وہ لوگ آنے لگے وہاں سے، مولا آئے تھے انہوں نے نشان لگا دیے، اس سے کلی سے چونے سے نشان بھی لگا دیے اس میں، یہاں آئے تھے۔ اب دوسرا گھر تو تھا نہیں کہیں جاتا، سمجھ رہے؟ تو اچھا پہلی تو بات ہے اگر یہ آل محمد کے نشان ہیں تو کلی چونا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو پتھر پہ پیر رکھ دے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معجزات مانیے، مگر وہ معجزے جو عقل میں نہ آئے ان کو نہ مانیے۔ عقل میں نہ آنے کا مطلب معجزہ کہتے ہی اسے جو عقل میں نہ آئے، لیکن جو چیز عقل میں آ رہی ہے بالکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ بھائی مولا کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ تمہارے گھر آ کے تمہیں کوئی پیغام دیا ہو، یا یہ کہا ہو آ کے میرا روزہ بنوا دینا یہاں، مطلب کیا کہا مولا نے؟ آ کے پھر کے چلے گئے ٹہل کے؟ تو اتنا میرے عزیزوں، میرے مولا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ جب آپ اتنے بزی ہیں خالی اپنی فیملی دیکھ کے، تو جو علی کائنات کا ہر مومن دیکھ رہا ہو اسے آپ نہیں، عقل والی بات کریے، ایسی بات نہ کریے کہ دوسرے کو جادو لگنے لگے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیوار بالکل، اب اگر ایسا ہو جائے ہمارے ہاں بھی مجمع اکٹھا ہونے لگا، عورتیں اکٹھی ہونے لگی، مرد اکٹھے ہونے لگے، جوان اکٹھے ہونے لگے، کہ سانس پھول گیا بعض لوگوں کا، دوڑتے دوڑتے ابو طالب کے پاس، ارے چلو چلو ابو طالب، ارے تمہاری بیوی دیکھیے کیا ہو گیا، ارے وہاں دروازہ پھٹ گیا اور دروازہ دوبارہ جڑ گیا اور چابی جلدی سے لا کے دو۔ ابو طالب نے بھی دے دی، مگر یہ پریشان ہے، ابو طالب مطمئن ہے۔ اچھا بتائیے پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ جناب ابو طالب کو۔ مجمع پریشان ہے، ابو طالب مطمئن ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں حادثہ نہیں ہے، انتظام ہے۔ ابو طالب مطمئن ہے، حادثہ نہیں ہے، انتظام ہے۔ گئے جانے کے گئے، لو بھائی اچھا ایسا اگر میں کھولوں گا تو ہو سکتا ہے یوں کہہ دیں گے جان کے کھولنا نہیں چاہتے، کہ تم کھول لو، چابی وہی تالا وہی، مگر تالا نہیں کھلتا، اس لیے کہ کیا پتا اللہ نے کون سے فرشتے کو لا کے بٹھا دیا۔ دیوار توڑنا چاہتے ہیں، دیوار نہیں ٹوٹتی، تالا توڑنا چاہتے ہیں، تالا نہیں ٹوٹتا، چاروں طرف ٹہل رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بے شعوری میں اللہ ان سے طواف کروا رہا ہو، ادھر ادھر جاتے چاروں طرف، نہ دیوار ٹوٹی، نہ دروازہ ٹوٹا، نہ تالا ٹوٹا۔ اب اچھا یہ بتائیے ایک دن تو بیچارے مکے والوں کا گزر گیا، اب دوسرا دن آیا، ہم کیا کھا رہی ہوگی وہاں، ہم کیا پیا ہوگا، اب ایسے ماحول میں تو بھوک پیاس بڑی زیادہ لگتی ہے۔ 2 دن بھی گزر گئے، تیسرا دن ہوتے ہوتے باتیں پہنچ گئی مکے سے باہر۔ ارے بھائی اچھا خانہ کعبہ زیارت کے لیے تو سبھی لوگ آتے تھے نا، چاہے مانتے ہو چاہے نہ مانتے ہو، کوئی آتا تھا بتوں کی وجہ سے، کوئی آتا تھا اللہ کی وجہ سے، آتے تو سبھی تھے، تو مرکز تو تھا۔ اب وہ ساری عورتیں نکل آئیں اس گاؤں کی، اب بھائی ایسا واقعہ ہو جائے، آپ کیوں تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں ہو جائے آپ نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے، میرے خیال میں ہر آدمی ویڈیو بنانے لگے گا۔ ہم دیکھیے بھائی ہندوستان پاکستان والے بھی دیکھ لیں، اب وہاں بھی یہی عالم ہوا، چاروں طرف کے لوگ اکٹھے ہو گئے، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، ابو طالب پریشان نہیں ہے۔ چوتھا دن آیا، پورا مجمع
مکے کا کھچا کھچ بھرا ہوا اور ایسے ماحول میں سب کی نظریں کعبے کی طرف. اب یہ بتائیے کتنے سوال ہوں گے؟ یہ تو وہ بتائے گا جس پہ تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے. میڈیا والے کتنے آ جاتے ہیں، منہ میں لگا دیتے ہیں آپ کے. ارے بتائیے کیا کیا ہوا، آپ کہاں گئے تھے، ارے وہاں کیا ہو رہا تھا. پتا چلا بیچارے کو سانس ہی نہیں آ رہا ہے آگے والے کو. دیکھا نہیں آپ نے میڈیا والے کیا کرتے ہیں؟ آپ بتائیے کیا ہوا. اللہ نے انتظام بھی کر کے بھیجا. ایسا خطبہ تیار کروایا فاطمہ بنت اسد سے جس میں ہر سوال کرنے والے کے سوال کا جواب تھا. ارے میں کیا کروں بھائی، اس سے زیادہ ہیں کیا؟ چوتھا دن آیا، سب کی نظریں کعبے کی طرف. اب میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو باقاعدہ ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں، 50 کتابیں پڑھ کے آیا ہوں عربی کی. مجھے کہیں نہیں ملا کہ اس دروازے سے نکلی ہوں جو عام دروازہ تھا. واقعاً میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس دروازے سے نہیں آئی جو عام دروازہ تھا آنے جانے والا. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا جہاں سے دیوار نے راستہ جاتے ہوئے دیا تھا وہیں سے دیوار دوبارہ شق ہوئی، اور دیوار شق ہوئی تو فاطمہ بنت اسد نکلی، اور فاطمہ بنت اسد نکلی تو ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ لے کے نکلی. اب آپ پورے وجد میں آ جائیے. اب تو تمہارا مولا کعبے سے باہر آ گیا نا. چوتھا دن ہو گیا، فاطمہ بنت اسد لے کے نکلی، اور فاطمہ بنت اسد چھوٹا سا بچہ لے کے نکلی ہیں. علی ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی، علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اب کتنے میڈیا والے کھڑے تھے، کتنی عورتیں کھڑی تھی، کتنے مرد کھڑے تھے. اب ان کے سب کے سوالات تھے. میں ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے پورے مجمع کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک خطبہ دیا. اب دو باتیں ہیں، یا تو علی کی ماں اتنی بڑی عالمہ تھی کہ خطبہ خود تیار کیا، یا تیار نہیں کیا، کسی نے کہلوایا. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. سنیے تاکہ آپ کو جشن کی لذت آ جائے. خطبہ شروع کیا، الحمد پڑھی، سمجھ رہے؟ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اور بعد میں پتہ کیا کہتی ہیں؟ معاشر الناس، اے لوگو، ان اللہ اختارنی من خلقے، اللہ نے پوری مخلوقات میں مجھے چنا. پہلے ہی جملے میں جواب تھا، اتفاق سے نہیں گئی تھی، بلائی گئی تھی. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ذرا میں ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آج ذرا ذہانت استعمال کیجئے اپنی. پہلا سوال کیا ہوتا؟ جناب فاطمہ بنت اسد آتی تو کیا ہوتا؟ ایسے حال میں گھر سے کیوں نکلی تھی؟ ہوتا نہ ہوتا؟ پہلے سینٹینس میں کیا جواب دیا؟ ان اللہ اختارنی من خلقے، پوری مخلوق میں اللہ نے مجھے چنا. یعنی میں گئی نہیں، بلائی گئی ہوں. اچھا، وفضلنی علی المختارات، اور مجھ سے پہلے جتنی عورتوں کو بھی اللہ نے چنا تھا ان سب پہ مجھے فضیلت دے دی. ارے میں کیا کروں، اس سے زیادہ محنت بھائی ہیں. وفضلنی علی المختارات، جتنی بھی اللہ نے آج تک عورتیں چنی تھیں، حوا ہو، آسیہ ہو، مریم ہو، مادر موسیٰ ہو، موسیٰ کی بہن ہو، کوئی بھی ہو، ہاجرہ ہو، سارہ ہو، جتنی بھی خواتین آج تک اللہ نے چنی تھی ان سب پر مجھے اللہ نے فضیلت دی. پھر کہتی ہیں سنیے، اختار اللہ آسیہ ابن مریم، اللہ نے اختیار کیا زوجہ فرعون کو، آسیہ بنت مزاحم کو. کائیں کے لیے اختیار کیا؟ ہمیں اتنی تو نالج ہونی چاہیے بھائی. کاہے کے لیے اختیار کیا آسیہ بنت مزاحم کو؟ موسیٰ کو پالنے کے لیے. کہاں پلوایا؟
اب سمجھے اس جگہ کے بارے میں بتاتی ہیں. اللہ نے موسیٰ چنا آسیہ بنت مزاحم کو اختیار کیا تمام عورتوں میں موسیٰ کو پرورش کرنے کے لیے، لیکن کیا کہتی ہیں؟ عبدت اللہ سرا فی موضع لا یحب ان یعبد اللہ فی. وہ فرعون کے گھر میں اللہ کی چھپ کے عبادت کرتی تھی، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جس میں وہ عبادت کر رہی تھی مجبوری میں تو عبادت وہاں صحیح تھی. ہائے ہائے ہائے، مجبوری میں تو عبادت وہاں صحیح تھی، اختیاری صورت میں فرعون کے دربار میں عبادت جائز، لیکن مجبوری میں جائز تھی. کیا کہتی ہیں؟ اضطراری طور پہ جائز تھی. شہزادی میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جملہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کہ آسیہ نے عبادت کی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر عبادت منع تھی مگر مجبوری کی حالت میں. کا جواب دینا چاہتی ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں 3 دن بغیر عبادت کے رہی. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. نہیں میرے چھوٹے بھائی کچھ ذرا غور سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی، بڑوں کی سمجھ میں آئی. میں کھل کے لفظ کہہ دیتا ہوں، امت کی ماں اور ہے، امامت کی ماں اور ہے. امت کی ماں عبادت سے بیٹھتی ہے ولادت کے وقت، لیکن امامت کی ماں نہیں بیٹھتی. ارے میں تو دو وہ تو اعتکاف والی تو عبادت کر ہی رہی تھی، 2 عبادت اور کر رہی تھی. کعبے کو دیکھتی تھی، کعبہ دیکھنا عبادت، علی کو دیکھتی تھی، علی دیکھنا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. کعبے کو دیکھ رہی تھی، علی کو دیکھ رہی تھی، دیکھنا عبادت. تو مجھے آسیہ پہ بھی فضیلت دی. پھر فرمایا وَاِخْتَارَ اللَّهُ مریم، اللہ نے ایک عورت کو اور چنا، اس کا نام ہے مریم. اس کی کہانی بھی بتاتی ہیں. کہتی ہیں مریم کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا وہ سن لیجئے. پہلے تو اشارہ کر دیا ولادت کی طرف. مریم کی ماں نے مریم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، مجھے ایک بیٹا عنایت فرما تاکہ میں بیت المقدس کا خادم بنا سکوں. اب بیٹے کے بدلے پیدا ہو گئی بیٹی. انہوں نے بیٹی کو بھی راہ خدا میں دے دیا. مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی. ادھر وقت ولادت آیا عیسیٰ کا. اب یہ تو ہر ذاکر سے سنتے ہو، میں جلدی سے گزر جاتا ہوں یہاں سے. وقت ولادت آیا، کہا مریم یہاں سے نکلو، یہ زچا خانہ نہیں ہے، عبادت. رہتی تھی مستقل، بیت المقدس میں نکال دیا باہر. میں رہتی تھی اپنے گھر میں اور مجھے بلا لیا. چلیے یہ جو اس نقطے کا چونکہ تمہارے مجھ سے اچھا یاد ہے یہ، اس لیے میں نے جلدی سے پڑھ دیا. یہ چلیے گئی. کہتے جب گئی تو کھانے کا انتظام نہیں تھا. کھانے کا انتظام نہیں تھا. سوکھا پیڑ کھجور کا. اب 2 روایتیں کہتی ہیں. ایک روایت تو کہتی ہے کہ اسی وقت زمین میں ایک کھجور کا درخت اگا، اگ کے بڑا ہوا، بڑے ہو کے ہرا ہوا، ہرے ہو کے پھل آئے اور پھل ایک ہی لمحے میں پک گئے. ایک تو یہ انتظام ہو. ایک ہے نہیں، کھجور کا درخت تھا بالکل سوکھا ہوا، مریم جا کے بیٹھی، درخت ہرا ہوا، کھجور آ گئے، آ کے پک گئے. تم پکا سکتے ہو اتنی جلدی کھجور؟ کوئی کسی میں ہمت ہے بھائی کھجور کا؟ ایک تو وہ جلدی سے اگتا بھی نہیں. کھجور کا درخت لمبا ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے، اگنے میں بڑی دیر لگتی ہے، اس کے بعد پھل آنے میں دیر لگتی ہے، پھر پھل مگر کہتے اگا دیا، پھل پک گئے، آ گئے. پروردگار جب پھل پکا دیے تو نے، پورا درخت لگا دیا تو نے، تو اب کھجور کے درخت، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نا، عورت ہل نہیں سکتی ایسے ماحول میں، تو پروردگار ایسا کرنا درخت کو حکم دے دے جھک جائے، اور درخت جھک کے
نیچے تک آ جائے اور مریم توڑ لے. مگر جناب فاطمہ بنت اسد کیا کہتی؟ ایسا نہیں ہوا. قرآن مجید کہتا ہے سورہ مریم پڑھیے آیت نمبر 25 وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجُزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. ٹہنی پکڑ کے ہلاؤ. ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، درخت کو اگا دیا، پھل کو پکا دیا، تو کیا یہ حکم نہیں دے سکتا؟ اچھا کیا شارجہ والوں کے لیے پکائے تھے وہ کھجور؟ انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے پکائے تھے؟ درخت لگا بھی مریم کے لیے، پھل پکا بھی مریم کے لیے. تو پروردگار محنت کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ درخت کو جھکا دے؟ کہا نہیں، ہے اسی کے لیے، مگر بغیر کوشش کے نہیں دوں گا. تو پروردگار پہلے بھی تو کھانا بھیجتا تھا مریم کے لیے. کہا جب تک خالی میری محبت تھی، اب عیسیٰ کی محبت بھی آ گئی. تو درخت اگایا اسی کے لیے ہے، مگر ملے گا کوشش کرنے کے بعد. تو آج میں تحفہ دے دوں آپ کو، جنت پیدا ہوئی ہے علی کے شیعوں کے لیے، مگر ملے گی عمل کے بعد. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. آپ کہتے نہیں کہتے اب شیعوں کے لیے تو ہے جنت؟ ہاں واقعا ہے، بالکل میں بھی کہہ رہا ہوں ممبر سے، تمہارے لیے ہے، لیکن ملے گی عمل کے بعد. جیسے پیڑ مریم کے لیے ہے مگر ملے گی، سمجھ رہے؟ اب شہزادی نے یہ واقعہ سنایا، یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں انی ولدت بیتہ العتیق، مگر میرے یہاں جو ولادت ہوئی وہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اور اس کے بعد کا اس کو کھانا ملتا تھا ٹہنیاں ہلا کے، تب کھجور گرتے تھے. جاؤ کروڑوں سلام کرو علی کی ماں کو، آج 13 رجب کی محفل میں کہتی ہیں آکلو بقیتو ثلاثۃ ایام وآکلو من ثمار الجنہ وارزاقہا. لیکن میں اپنے خدا کی 3 دن تک مہمان رہی، جنت سے میرے لیے کھانے آیا کرتے تھے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. میرے لیے جنت سے کھانے. اب سوال یہی تو ہوتا کہ کیا کھایا 3 دن؟ انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے جنت کے طعام آتے تھے، ہر انتظام. ابھی تو مجھے پڑھنا تھا کعبے کے اندر ہوا کیا 4 دن. اب تم چاہ رہے ہو 2 محفلوں میں 4 دن کا وہ بھی بتا دوں؟ کیسے بتا سکتا ہوں بھائی؟ اس کے لیے تو اور 3-4 محفلیں چاہیے. پھر چلیے نکل گئی، خطبہ دے دیا. خطبہ دینے کا کہنے لگی، اور اس کے بعد جب میں نکلنے لگی کعبے سے، اذ ہتف بی ہاتف، مجھے ایک آواز آئی کسی کی، یا فاطمہ سمیہ علیًا، اس بچے کا نام علی رکھ دے. یہ نہیں کہا سمی ہے اس کا نام رکھ دے، یہ کہا اس کا نام علی رکھ دے. یعنی تو خالی بولنے والی ہے، رکھنے والے تو ہم ہیں. تو بچے کا نام اشتقت اسمہ من اسمی، اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا ہے. اور پھر بڑا جملہ خدا کی قسم، پتہ کیا کہتی ہے؟ پھر میرے خدا نے کہا وَخَلَقْتَهُ بِقُدْرَتِي، میں نے اس کو اپنی قدرت بنا کے پیدا کیا ہے. میں کیا کروں؟ میری محفل کا سب سے عجیب سا لفظ ہے اللہ کی قدرت ہے علی، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے علی. تو آج کل مجھے ایک بتایا، شارجہ میں ہمارے بابر صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹی وی پہ کل ایک سوال آیا، اور ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ علی جب خانہ کعبہ میں آیا اور اژدہا آیا تو اتنے بڑے اژدہے کو کیسے توڑ دیا، کیسے چیر دیا اژدہے کو؟ تو یہ کہتے ہیں باپ جواب، اب کیا جواب دے؟ مثلا آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی اتنا بڑا اژدہا، چھوٹا سا بچہ، اس نے چیر دیا اژدہے کو، کیسے جواب دیں گے؟ جواب ہے فاطمہ بنت اسد کے اس عبارت میں، خلقتہ بقدرتی، میں نے علی کو اپنی قدرت دی ہے. ارے ٹھیک ہے، بچے نے نہیں چیرا، اللہ کی قدرت نے چیرا. آپ کہیں
گے یہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب، علی کو گھٹا نہیں رہا ہوں. جب خیبر کو فتح کیا تو یہ کہا اپنی بشری طاقت سے نہیں اٹھایا، یہ تو اپنے پروردگار کی طاقت سے اٹھایا ہے. تو علی پروردگار کی قوت کا نام ہے، علی پروردگار کی طاقت کا نام ہے. لیکن علی کو اللہ کے ساتھ ماننا ہے. اگر آپ نے سوچ لیا ایک طاقت اللہ ہے ایک طاقت علی ہے، یعنی دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت اللہ ایک طاقت علی، تو پھر یا علی کہنا شرک ہے. اب میری کلپ کوئی اتنی کاٹ کے نہ بھیج دے کہیں سمجھ رہے؟ تو میں اپنا لفظی واپس لے لیتا ہوں. جو اللہ کی طاقت کا انکار کر کے علی کو مانے وہ مشرک ہے. اس لیے کہ علی کہتے ہیں میرے پاس میری طاقت نہیں ہے، علی کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. مگر ہمارے شاعروں کو تو مزہ جب تک نہیں آتا نا، جب تک مزہ ہمیں نہیں آتا، جب تک ہم تھوڑا سا اوپر کو نہ چلیں اللہ میاں سے بھی. مطلب ایک آدمی نے تو مجھے حیرت ہوئی، ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میاں مولانا عزادار حقیقت تو یہ ہے کہ علی کی تعریف اللہ بھی کما حقو نہیں کر پایا. دیجئے دادا آپ مجھے خوب نہیں، اگر میں نہ وہ کرتا تو ملتی مجھے بھی، لیکن میں نے پہلے ہی اتنا ڈرا دیا آپ کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے؟ علی کو اللہ کی طاقت، علی نے اپنی طاقت نہیں منوائی ہے، اپنے خدا کی طاقت منوائی ہے. تو ابھی سنیے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. علی، اچھا یہ بتائیے جب علی کی تعریف اللہ بھی نہیں کر پایا تو پھر کون کرے گا؟ مطلب یہ کلمات کفر ہیں یا یہ مولائی ہیں؟ آپ بولیے، میں نہیں بولتا اپنی زبان سے بھائی، میں ہی کیوں پھنسوں اکیلا، آپ بھی تو پھنسے ہیں. ہاں یہ مولائی ہے. ارے نہیں، ان کو نہ کچھ کہیے، ان کو کچھ نہ کہیے. اما جی وہ اپنا حلیہ ٹھیک نہ رکھ سکے، حلیے تک ہی بگڑ گئے ہیں. مولائی نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ عمل کے، نہ 13 رجب کے، نہ غدیر کے. گردن مٹکانے سے مولائی نہیں بنتا، علی کے قدم پہ قدم رکھنے سے مولائی بنتا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک دو دفعہ ایسے کہا بڑے مولائی جھوم رہے ہیں. علی کو ایسے پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے. علی نے پاگلوں کے لیے ہاسپٹل نہیں کھولا ہے. علی کو ضرورت ہے سلمان جیسے عقل مند کی، ابو ذر جیسے عقل مند کی، مقداد جیسے عقل مند کی. گردن مٹکا، یہ گردن مٹکانے سے مولائیت کا کیا ربط ہے؟ 13 رجب آ گئی، ثواب کے بجائے گناہ ہو رہا ہے مومنین کو. بھانگڑے، قصیدے کیسے؟ جو لوگ پہلے اپنی گاڑیوں میں گانا چلایا کرتے تھے اور گانوں سے لذت حاصل کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ بیچارے 13 رجب کو گانا نہیں سنتے. تو اسی کے ڈھنگ پہ جو ہے، اس لیے کہ ہمارے ماشاءاللہ منقبت خان اس وقت جو ہیں آپ کی کئی خواہشیں پوری کر رہے ہیں. جو مزہ آپ کو کبھی ہیرو دیا کرتا تھا وہ مزہ آج کل ہمیں ایک منقبت پڑھنے والا دے رہا ہے. یاد رکھیے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ وہ نوحہ، وہ مرثیہ، وہ قصیدہ جا کے دیکھ لیجئے گا آپ، انٹرنیٹ کے اوپر فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ جو نوحہ بھی، جو قصیدہ بھی، جو منقبت بھی گانے کی طرز پر جس پہ آدمی کو فیلنگ ہونے لگے کہ جیسے گانا گایا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے. میں ایسے منقبت خانوں کو آج 13 رجب میں، 14 رجب کی شب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو علی کے دروازے کو چھوڑ دو. پیسہ تمہیں دوسری دنیا میں بھی بہت مل جائے گا. گلے کا استعمال کرو، پتہ نہیں کیا کیا کر دو، کبھی کچھ بھی مل جائے گا، مگر علی چھوڑ دو. علی کے نام پر وہ مزہ دینا جو گانوں میں لوگ لیتے ہیں شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور اس کا سننا بھی. اچھا یہ نہیں کہ میرے سے زیادہ آپ اس بات کو نیچے بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں،
اس لیے کہ مجھے نہیں پتا، اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک گانا نہیں سنا، پروردگار کا شکر ہے میرے اندر کروڑوں عیب ہیں، لیکن یہ عیب نہیں ہے کہ میں نے گانا نہیں سنا، تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا یہ گانے کی طرز پہ ہے یا نہیں، مجھے تو آپ ہی بتاتے ہیں۔ تو دیکھو میں نے اپنا دامن کتنا بچا لیا منقبت خانوں سے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو واقعی مجھے تو جوان لڑکے آ کے بتاتے ہیں، ارے قبلہ اب اس نے قصیدہ پڑھا بالکل گانا، اب اس نے قصیدہ پڑھا بالکل گانا۔ میں یہ کہتا ہوں جب آپ نے دیکھ لیا تو اسے شیئر کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اسے کیوں بھیجا آپ نے دوسرے کو؟ اسے وہیں ڈیلیٹ ماریے، میسیج لکھیے، اپنا دامن بچائیے۔ غلط بات کو پھیلانے والا بھی اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا غلط کام کرنے والا۔ شیعہ نے علی، یہ جو میڈیا تمہارے ہاتھوں میں آج موبائل کی شکل میں آیا ہے، اس کا استعمال صحیح کریے، غلط بات کو آگے نہ بڑھائیے۔ مجلسوں کی ویڈیو، خواتین کی مجلس میرے گھر میں ہو رہی ہے، کسی عورت نے وہ مجلس ہی ڈال دی۔ اپنے پردے کا تو عذاب اس عورت کو ہے ہی، لیکن اتنی عورتوں کو جو اس نے پردے کا، اتنی عورتوں کو جو پہنچا دیا پوری دنیا میں، اس کا جواب محشر میں کون دے گا؟ تو نشر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے میں جائز نشر کر رہا ہوں یا صحیح نشر کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم ایسے ہو گئے ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو ایک جملہ بڑا سخت ہے، مگر سمجھیں گے تو آپ 100% مجھے دعا دے کے جائیں گے آج، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو ہے غلط کام کرنا، اس میں بڑا گناہ ہے، اور ایک ہے غلط کام کو صحیح کر کے کرنا۔ کس میں گناہ ہے بتائیے؟ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اور چور بھائی غلط ہے چوری، ایک آدمی چوری کر کے پھر تعویل کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارا ہی تو گھر تھا پہلے، اس لیے گیا تھا میں تو، چونکہ ہم رہتے تھے کرایہ دار اس میں، تو یہ ہمارا ہی تھا پہلے، ہم بھی رہے اس لیے جائز ہو گیا۔ ایک کام ہے گناہ کو گناہ کر کے کرنا، اس کی بخشش ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، واقعی میں تو گارنٹی لیتا ہوں۔ اور میں کیا گارنٹی لیتا ہوں، میری تو خود اوقات کچھ نہیں ہے، آل محمد گارنٹی لیتے ہیں۔ اگر آپ نے گناہ کو گناہ سمجھا، پھر معافی مانگ لی، ہم معاف کروا دیں گے۔ لیکن ایک گناہ کر رہے ہو اور آل محمد کے نام پہ کر رہے ہو۔ شراب پہلے بھی پی جاتی تھی، قتل پہلے بھی۔ یزید سب سے بڑا مجرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ غلط کام کو اسلام کے نام پہ کرتا تھا۔ تو آج ہمارے منقبت خاں، آج ہمارے شاعر، آج ہمارے قصیدہ پڑھنے والے اگر ویسے ہی کچھ پڑھ لیں تو وہ گناہ ایسا ہے کہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن گانے کا مزہ بالکل اپنی مدح میں اور منقبت میں دے دینا علی کے نام پہ، یعنی جن لوگوں نے غنا کو حرام قرار دیا گیا تھا انہی کے نام پہ غنا استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے اگر شراب پہ آپ نیاز دینے لگے معاذ اللہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے جو چیز ناجائز ہے، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے حرام ہے، قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ آپ چاہے جتنا علی کے نام پہ قصیدہ پڑھیے، اگر اس میں گانے کی فیلنگ آئے گی تو حرام ہے، بلکہ ڈبل عذاب ہے۔ سوچئے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ میں بتا رہا ہوں ممبر کا تجربہ، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود ہی دیکھا، جھومتے ہوئے دیکھا۔ کیوں جھوم رہے ہیں بھائی؟ کہا اسی طرز پہ گانا انہوں نے سنا تھا، اسی طرز پہ انہوں نے منقبت سن لیا ہے، اور پھر غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی میرے خلاف، ابھی یہ میری محفل سن رہی ہوگی، میرے خیال میں 100-200 گالیاں تو مجھے دے دی ہوں گی ابھی تک کسی نے، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گالی لگتی نہیں ہے۔ اگر گالی لگا کرتی تو میرا منہ ابھی سے پھر جاتا یہیں، پتہ نہیں کتنے گالیاں دے رہے ہوں گے بیچارے۔ دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر حق کی خاطر آپ نے گالیاں بھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں؟ ملنی چاہیے۔ کوئی اگر میری بات حق ہے تو میرا مولا میرے ساتھ ہے، آل محمد میرے ساتھ ہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ ایک شاعری، ایک تو منقبت چھوڑیے، سادے سے قصیدے پڑھیے۔ نوحے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، نوحے کا مطلب ہے رونا۔ نوحے کا مطلب داد دینا نہیں ہے کہ ادھر نوحہ پڑھ رہا ادھر مجمع داد دے رہا۔
اور میں تو پھر اپنے ہندوستان کی مثال دوں گا. ایک نوحہ چلا, اب وہ بیچارہ پہلے پتہ نہیں میں نے کچھ کہا تھا, اس کی ویڈیو میرے نام کے ساتھ ڈال دی, 10-15 مجھے گالیاں دلوا دی, اور اس سے جہاں گیا اس نے گالیاں دی. اس نے کیا کیا سن لیے, لیکن کہنا مجھے کیوں پڑ رہا ہے, جب نبی اور آل نبی پہ جھوٹ بولا جانے لگے تو ایک مولائی پہ واجب ہے دفاع کرنا. مثلا آدھے لوگ تو کر رہے ہیں ماتم اور آدھے لوگ دے رہے ہیں داد, تو یہ بتائیے کون غم میں ہے کون خوشی میں ہے؟ بھائی اگر سارے داد دے رہے ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. آپ ایک چیز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, مجمع سے کہہ دیجئے سائلنٹ, خاموش, رک جائیے, مسدس پڑھیے, داد لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے. لیکن یہ کیا مطلب 100 آدمی تو ماتم کر رہے ہیں اسی پہ, مرہم مارا مرہم مارا. ارے مرا تو اچھا مارا بھائی, تمہیں کون سی پریشانی ہو رہی ہے مرہب کے مرنے سے؟ اگر مرہب کو علی نے مارا, یا حسین یا حسین, مطلب کیا مجھے, اچھا اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو مجھے نیچے اتر کے بتا دے, کوئی ہے لاجک اس میں؟ بھائی آدھے داد کیوں دے رہے ہو, کہا میرے مولا کے فضائل ہو رہے ہیں, عقل میں آتی ہے, تو یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ ماتم کر رہے ہیں, غم کا بیان ہے, تو تم داد کیوں دے رہے ہو؟ تو ایک کر لو نا, یا ماتم کر لو اور دادی دے لو. میں تو کہہ رہا ہوں داد دے لو, ثواب ملے گا. میرے مولا کے نام پہ داد دو گے نا, ثواب ملے گا. میرے مولا قصیدہ, مگر اس میں ایک شعر بھی ہے, وہ شعر بھی سن لیجئے. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیا فرمان محمد ہے؟ ذرا آپ بھی پڑھ دو ایک دفعہ, میں پانی پی لوں. اچھا آپ کے یاد ہوا ابھی تک یا نہیں یاد ہوا؟ کیا ہے؟ جس کی کھاؤ اسی کی یہ فرمان ہے. اور میاں جتنے وہاں کھڑے تھے انہوں نے اٹھا لیا اس پہ, واقعاً اس کو اٹھا لیا, اتنی داد دی. بھائی پاکستان والے مطمئن ہو جائیں, ہندوستان کا واقعہ ہے. ابھی پاکستان والا بھی پڑھوں گا, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ آگاہ کر دوں, شاعر کا خطیب سے زیادہ ثواب ہے, میرے سے زیادہ افضل ہیں شاعر, میرے سے زیادہ بہتر ہے. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, آل محمد کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, جو مومن شاعر ہیں, جو آل محمد کی واقعاً مدح کرتے ہیں, میں ان شاعروں کے قدموں کی دھول ہوں امامہ لگا کے بھی. مگر مومن ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, آل محمد کا ماں بھانگڑے والا نہ ہو, اس کی نہیں. جو شاعر ہیں واقعاً, مطلب جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. مجھے یہ بتائیے پیغمبر پہ الزام ہے یا نہیں؟ اگر روزے کی حالت میں یہ مصرع پڑھ دو تو آپ کا روزہ باطل ہے, چونکہ نبی پہ الزام لگایا. مطلب کیا ہے جملے کا؟ آسان سے, ویسے اتنے سیدھے آپ نہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. ابھی سمجھ سارے گئے ہو, مجھے ہی پھنسوانے کے چکر میں ہیں سب. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیا مطلب؟ یعنی نبی نے کہا نہ حق دیکھو نہ مظلوم دیکھو, اگر کوئی ظالم تمہیں کھلا رہا ہو تو اسی کی گاتے رہو بس. یعنی اپنا پیٹ بھرو اور کام چلاؤ. جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, نہ حق کہنا ہے نہ صحیح کا ساتھ دینا ہے. تو پھر ساری حدیثیں غلط ہیں, الحق مع علی وعلی مع الحق. حق بات کہو, یہ نبی حق بولے انہوں نے غلط کیا, رسول حق بولے انہوں نے غلط کیا, امام حق بولے غلط کیا. انہیں بھی جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ ہونا تھا نا. مثلا موسیٰ فرعون کی کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے؟ تو موسیٰ کے سامنے پڑھتے آپ یہ قصیدہ, اے موسیٰ جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ, یہ فرمان محمد ہے. کیوں نکلے ہو فرعون کے خلاف؟ مجھے بتائیے, آپ ہنس رہے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. دوسرا شعر اور ہے, وہ بھی سن لیجئے, جس میں ہمارے پڑھنے والوں کو تھوڑا چیک کرانے کی ضرورت ہے. اپنے حبدار کو نبیوں سے بڑھا دیں گے علی, یا بڑھا دیتے علی.
اپنے حبدار کو نبیوں. پہلے تو مجھے بتائیے نبیوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی اللہ کے عہدے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی مولائی ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی ولایت کے اقرار کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ سے کس چیز میں کم ہے وہ؟ مطلب علی کے محبت اگر تو علی کی محبت تمہیں زیادہ ہے یا نبیوں کو؟ بتائیے. ارے بولیے نا بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ مطلب ابراہیم کو علی سے زیادہ محبت ہے یا آپ کو؟ آدم کو محبت ہے یا اما جنہوں نے صلبوں میں رکھا ہو، جن کی اولاد ہو، جس بیٹے کے نام سے انہیں نجات ملی ہو. نوح کو نجات ملی علی کی وجہ سے، آدم کو نجات ملی علی کی وجہ سے، ابراہیم کو نجات ملی، تو وہ مولائی بھی ہیں. تم سے بڑے مولائی ہیں یا نہیں؟ زور سے بولو، ہیں یا نہیں؟ انبیاء تم سے بڑے مولائی بھی ہیں، تم سے بڑے محبت والے بھی ہیں، تم سے بڑے اچھا معصوم بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، اللہ کے عہدے دار بھی ہیں. تو پھر بتائیے علی ایسا کام کیسے کر دیں گے؟ ایک بات تو ہوتی کہ نبی تو ہیں مقصر اور ہم ہیں علی والے، پھر تو مولا علی بڑھا دیں گے آپ کو، اگر نبیوں سے بڑھا دیں گے. ارے بھائی چھوٹا لفظ رکھ لیجئے نا، ولیوں سے بڑھا دیں گے. مثلا ولی بھی ایسے ویسے ان سے بڑا. بھائی جو خود مولائی ہیں انبیاء، جن کو نبوت ہی ولایت کے صدقے میں ملی، تو پھر وہ تو اس چیز میں پہلے سے ہی ہیں جس میں آپ ہیں اور آپ سے اوپر ہیں. تو پھر ہاں وہ بھی آئے گا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو اپنے حبدار کو نبیوں سے، عالم کا لفظ وہاں نہیں ہے، علماء کا لفظ نہیں ہے وہاں. اور اس حدیث کے بارے میں بھی یہ کروایا کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے جیسے بنی اسرائیل کے علماء. بعض لوگ افضل کا لفظ بھی نہیں مانتے، اور اگر افضل کا لفظ بھی مانتے ہیں تو وہاں افضل کے کچھ اور معنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نبیوں سے اول ہو گئے وہ. بس چونکہ نبی معصوم ہے، غیر معصوم کبھی معصوم سے اوپر نہیں جا سکتا. بھائی آپ ایک چیز سے آگے جا سکتے ہیں اور وہ ہے ملک. آپ کا درجہ ملائکہ سے آگے بھی جا سکتا ہے، حیوان سے نیچے بھی آ سکتا ہے. اگر آپ کی خواہش آپ کی عقل پہ غالب آ جائے تو آپ نیچے چلے جاتے ہیں حیوان سے، اور اگر آپ کی عقل آپ کی خواہش پہ غالب آ جائے تو آپ فرشتوں سے بھی آگے جا سکتے ہیں. وہاں وہ بھی معصوم نے فرمایا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں، یا جیسے آج کل کچھ اور چل رہا ہے، تو چل تو پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے میاں، کہاں کہاں تک بولا جا سکتا ہے. بس میں ایک ہی بات کہوں گا کہ منقبت سنیے، شاعر کا رتبہ بڑا دور جائے. شاعر کے لیے بس میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے ہماری شان میں ایک بیت کہی تو جنت میں اللہ اس کو ایک گھر دے گا. یہ خطیب کے لیے نہیں کہا، یعنی میرے لیے نہیں کہا، یہ شاعر کے لیے کہا. اچھا شاعر بھی دو طریقے کے ہیں. ایک شاعر وہ ہے جو غلطی کر جائے اور پتہ نہ ہو، اسے بھی گناہ نہیں ہے. بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر مجھے کسی نے متوجہ کر دیا اور پھر بھی میں پڑھتا رہوں تو اس میں تھوڑا سا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے، اس کو یاد کریے اور سوچئے. بس آخری جملہ، محفل تمام ہو گئی، اور وہ جملہ سن لیجئے کیا ہے. علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ لیے ہیں، خطبہ شہزادی پڑھ رہی ہیں، خطبہ ختم ہوا، لے کے چلنے لگیں. جیسے ہی چلنے لگیں مکے کے لوگ آ گئے، آ کے کہنے لگے فاطمہ بنت اسد ایسے تھوڑی لے جا سکتی ہو، اس پتھر پہ لٹاؤ. ابو طالب اپنے بچے کو اس پتھر پہ لٹاؤ. ابو طالب نے اپنے بچے کو پتھر پہ لٹایا. ایک اژدہا تھا اس زمانے میں جسے انہوں نے ٹرین کر رکھا ہو، پال رکھا ہو، جو بھی صورت عام مانے تھا، وہ آتا تھا. اس کے ذریعے پتہ لگاتے تھے کہ یہ بچہ صحیح ہے یا یہ بچہ غلط ہے. اگر بچے کو اذیت دیتا تھا تو صحیح نہیں ہے، اگر بچے کو اذیت نہ دے تو صحیح ہے. لٹا دیا ابو طالب نے اطمینان سے. اژدہا آیا، جیسے ہی پہنچا میرے مولا نے اس کو چیر دیا. یہیں سے عبداللہ امرت سری نے لکھا کہ اسی وجہ سے علی کا نام ان کی ماں نے حیدر رکھا، چونکہ عربی میں حیا کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں پھاڑنے کو.
اس لیے ان کا نام حیدر. ایک مطلب یہ پورا ریزن نہیں ہے حیدر ہونے کا. حیدر ہونے کے 3 ریزن ہیں, لیکن وقت ہو گیا. شاعر جو پڑھیں گے وہ مجھے نہ کوس رہے ہوں بھائی, تو جلدی سے میں اتر جاتا ہوں یہ کہہ کے. تو انہوں نے کہا, بس آخری جملہ محفل کا, انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب تمہارے لال نے بڑا غضب کر دیا. آخری جملہ طاقت سمیٹ لیجئے. علی اے ابو طالب تمہارے لال نے غضب کر دیا. کہا کیا کر دیا؟ کہا کسوٹی کو ختم کر دیا جس سے ہم پتہ لگایا کرتے تھے یہ حلالی ہے یا یہ حرامی ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے. ایک مرتبہ نبی نے کہا ارے کسوٹی کو ختم نہیں کیا, قیامت تک کے لیے کسوٹی مل گئی. اس لیے کہ کبھی نہ کبھی تو اژدہا کو موت آتی. اب تمہیں ایسی کسوٹی مل گئی کہ قیامت تک علی کے ذریعے پہچاننا. عزیزو دعا بھی میں دعا بھی نہیں کراتا آج, دعا بھی شاعری کرائیں گے انشاءاللہ. اور ان کے جو میں نے 5 منٹ لیے ہیں میں ان سے بڑا معافی چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.